جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ والسابقون السابقون أولئك المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قرہ، شعراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے ذرا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے تقریر مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حضرت کی عمر میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور سرکار غوث الاعظم کا فیضان خصوصی عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے وہ یہ تھا کہ آپ خیریت سے ہیں، تو پہلے میری یہ 2 منٹ کی بات سن لیجئے۔ یہ پہلا سبق یہی ہے کہ زندگی میں کس کے سامنے اپنی بات بتانی ہے اور کس کو نہیں بتانی ہے۔ زندگی کا یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں بندے کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو آج کل لوگ خیریت وغیرہ پوچھتے ہیں نا، تو سب کو اپنی خیریت نہ بتایا کرو۔ سب کو اپنا حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں، یہ اصل میں سنجیدہ نہیں ہوتے، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اگر کوئی یہ پریشانی ظاہر کر دے کہ میں تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، تو پھر اس کا سامنے سے فون نہیں اٹھتا، اس سے رابطہ تک ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے نہ رویا کرو، ہے نا؟ ذرا اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اور وہ تو کوئی، تو پھر اس کی شکایتیں کرنے کا کیا معنی ہے؟ کچھ لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے تو وہ موسم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ابھی انہیں ناشکری تو کرنی ہے نا۔ اچھا، انسان کا جو مالک ہے، وہ جو اس کا خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، تو یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بھائی بارش بڑی ہو رہی ہے، سردی بڑی ہو رہی ہے، گرمی بڑی ہو رہی ہے، اعتراض کے طور پر۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے، غوث الاعظم نے فتوح الغیب میں اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ موسموں پر اعتراض کرنے والے کا نام ناشکروں میں لکھ جاتا ہے۔ مدینے میں ہوا تیز چل رہی ہے، ایک صاحب نے کہا مدینہ میں ہوا تیز چل رہی ہے، ایک صحابی نے کہا ہوا تیز چل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ خود نہیں چل رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے تو چل رہی ہے۔ کسی نے رابعہ بصری نے دیکھا کہ ایک آدمی سر پہ پٹی باندھے ہوئے ہے، تو پوچھا یہ پٹی کیوں باندھ لی ہے سر پر؟ رابعہ ایک بانج عورت تھی، کالا رنگ تھا اس کا،
بہت بڑے باپ کی اولاد نہیں تھی، لونڈی تھی، کنیز تھی، مگر یہ آج بھی اس کا جو ذکر ہے نا، یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ فنا سے محبت فنا کر دیتی ہے اور بقا سے محبت باقی رکھتی ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہنے لگی یہ جو پٹی ہے نا یہ اس وجہ سے باندھی ہے، میرے سر میں درد ہوا جاتا ہے۔ تو کہنے لگی رابعہ نے اس کی پٹی کو نوچ کے اکھاڑ دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تجھے زمانے تک صحت دی تو کبھی نہیں کہا اللہ کا شکر ہے کہ صحت ہے، لوگوں سے نہیں کہا، آج سر میں ذرا سا درد ہو گیا ہے تو دنیا سے شکایتیں کرتا پھر رہا ہے اس کی۔ میں ابھی کشمیر گیا تھا تو وہ ایک سلیم نام کے صاحب ہیں، میں انہیں پہلے سے جانتا تھا، اس باری ملاقات ہوئی، انہیں کینسر ہو گیا، 90% کینسر ہو چکا ہے۔ میں نے الگ کمرے میں بیٹھ کے ان سے بات کی، میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں سید صاحب۔ میں کہا آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، بیماری ہے کوئی؟ بولے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کینسر ہے اور مجھے کیمو چڑھ رہا ہے اور میرے معدے میں 90% کینسر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد مر بھی جاؤں گا۔ میں کہا پھر شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اس بات کا کہ کچھ لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، مگر میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے 2 مہینے دیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے میں ضرور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں ضرور جب روؤں گا تو ضرور وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا مثبت اور اتنا پازیٹیو انسان نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ داڑھی کیوں رکھا لی ہے؟ پہلے تو داڑھی نہیں تھی۔ کہنے لگے علماء فرماتے ہیں قبر میں حضور آتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ داڑھی رکھا کے حضور کے سامنے جاؤں، سنت لے کے جاؤں۔ پھر کہنے لگا کہ سید صاحب اب ذرا آپ دھیان سے سنیں اس بات کو، جس بات کو ذرا بالے طاق رکھے، سوچے تو کہ کینسر کا مرض کیسا ہے کہ انسان لمحہ لمحہ مرتا ہے۔ وہ کہنے لگے دن تو گزر جاتا ہے رات نہیں کٹتی، 6 مہینے کی میری بچی ہے چھوٹی سب سے اور اس کی عمر 29 سال ہے۔ کہتے ہیں میرے 3 سال کا ایک بیٹا ہے، بچی کو دیکھتا ہوں بیٹے کو دیکھتا ہوں تو وقت نہیں گزرتا۔ میرے پاس گاڑیاں ہیں، مرسڈیز ہے، میرے پاس BMW ہے۔ کہنے لگا میرے پاس کتنی زمین ہے، 2 پیٹرول پمپ ہے، مگر میرے کسی کام کے نہیں ہے۔ دنیا والوں کو بتاؤ کہ اگر ایک اللہ نے صحت دی ہے نا تو اس کا شکر ادا کیا کرو، اگر بغیر دوائیوں کی زندگی گزر رہی ہے تو شکر ادا کیا کرو۔ یہ الہ آباد کے پاس ایک آدمی میرے پاس آیا کہ لگا جلسے کے بعد مجھے گھر چلے، میرا بیٹا بیمار ہے دعا کر دے۔ میری عادت ہے، میں کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں بھائی، چونکہ میں نے غوث پاک کا یہ فرمان پڑھا ہے، فرماتے ہیں دل زیادہ گندا ہو جائے نا تو قبرستان جاؤ اور پھر ہسپتالوں میں بھی جاؤ، مریضوں کو دیکھو۔ یہ دنیا یہیں آباد نہیں ہے، اسپتالوں میں دیکھو ایک شور مچا ہوا ہے، 20 سال کے لڑکے وینٹیلیٹر پہ رکھے، انہیں سانس نہیں آ رہا ہے۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں؟ تو وہ مجھے لے کے گیا، میں اس کے گھر گیا تو ایک دالان ہے، چھوٹا سا گھر ہے، غریب آدمی ہے، سبزی بیچتا ہے، ایک دالان ہے اور ایک اس کا آنگن ہے، اور اس دالان میں اس آنگن میں اس کے اندر کمرے میں اس کا بیٹا لیٹا ہے بستر پر، 28 سے 29 سال اس کی بھی عمر ہے، اور وہ اے سی کا کام کرتا تھا، وہ 4 سال سے کوما میں ہے، اوپر سے گرا، اے سی لگا رہا تھا تو سر میں چوٹ ایسی لگی کہ اب 4 سال سے اس کی بیوی اسے چھوڑ کے چلی گئی اور ماں اس کی لیٹرین وغیرہ دھلاتی ہے، اور وہ ہوش میں نہیں ہے، نہ مرتا ہے نہ زندہ ہے، ناک میں اس کے ایک نلکی لگی ہوئی ہے، اور اس کا باپ کہہ رہا تھا میرا بیٹا کمانا شروع کیا تھا، میں تو سبزی بیچتا ہوں، اچانک گر گیا۔ کہتے ہیں سید صاحب اب اس کی ماں روز مرتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے حادثے آپ کے ساتھ نہیں ہوئے تو وہ حادثے آپ کے لیے عبرت ہے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ میرے آقا و رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور اللہ نے اسے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کے بعد کبھی ناشکری انشاءاللہ۔ یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں نے تھوڑی دیر تو تقریر کرنی ہے ہی، اور میں نے اپنی تقریر کا ایک میرا عنوان بھی ہے، اس کے تحت تقریر بھی کرنی ہے، مگر میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں آپ خاموش زیادہ ہو گئے، میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں ناز شریف۔
میں اتنی دیری پڑھوں گا کہ مقرر کے حکم سے باہر نہ جاؤں. یہ 2-3 شعر پڑھوں گا. پڑھ دوں؟ یہ میں نے حضور کی بارگاہ میں ہی پڑھا ہے کلام جو یہاں پڑھ رہا ہوں. مدینے میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، بہت پڑھا ہے. یہ پڑھ دوں کلام پہ؟ 2-3 شعر پڑھ دوں؟ سبحان اللہ کون کون کہے گا ذرا؟ میرے کہنے سے کہیں گے یار، مزہ تو تب ہے آدمی خود ہی کہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ میں اتنا گنہگار تھا، کبھی تیرا کہنا نہیں مانا، مجھے یاد نہیں کبھی میں نے تیری بات مانی ہو، تو نے کیوں مجھے بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا اوے بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے ہے. اچھا میں اس آیت کو ایسے سمجھتا تھا پہلے کہ مطلب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ اسے درج کر لیتا ہے، یہ بھولنے سے پاک ہے اس کا مطلب. مگر ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تو اس دن میں اسے ایسے سمجھا کہ وہ ہر حال میں ہمارا خیال رکھتا ہے، بھولتا کبھی نہیں. تو وہ اللہ فرمائے گا بندے تو رات کو لیٹا تھا اور تو نے سوتے میں خیال بھی نہیں تھا، تو شعور بھی سے بھی باہر تھا، تو نے کربٹ لی اور کربٹ لیتے لیتے کہا تھا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پیار آیا میں نے تیرے اوپر کہ میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا. بڑا کریم ہے پروردگار. پڑھ دوں 2-3 شعر؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ. دنیا والے درد جسے دیتے ہو میرے ساتھ پڑھ لے، اور جس کی درد کی دوا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. جس کے درد کی دوا حضور کا ذکر بن کا پڑھے میرے ساتھ. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا مدینے سے بلاوا آئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے. کہتے نہیں، میں کہتے کچہری سے خوب بلاوا آ رہا ہے بھائی، ای کو کم کر دیں، جب نعت پڑھ تو بڑھا دیجیے گا. ایک شعر اور پڑھنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے. میں کہہ لگا کچہری سے بلاوا آتا ہے، خوب فلیٹ لے کے جا رہے ہیں، زمینیں لکھی جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں خریدی جا رہی ہیں، آپ کو مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے. ایک شاعر صاحب کو میں نے دیکھا پڑھ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہی حضور کا وہ شعر بھی ہے نا، غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے کہ 1000 بار منہ کو دھو لو پہلے جو ہے وہ گلاب سے اور عطر سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضور کا ذکر کرو. تو میں ایک شاعر صاحب سے کہنے لگا، میں نے کہا آپ تو اپنے منہ کو پانی سے دھو لیا کریں، یہ گٹکا کھاتے ہیں تو مائک آنے والے کے لیے گندا ہو جاتا ہے، تو یہ منہ ہی دھو لیا کریں آپ اپنا. تو وہ نعت پڑھ رہا تھا، کہلا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ. میں کہا یار تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ کہلے کیا ہوا؟ میں نے کہا اگر آپ کا دل تڑپتا نا تو یہ جو 8-9 لاکھ کی کار خریدی ہے نا آپ نے، یہ کار نہیں خریدتے، پہلے مدینے شریف جاتے حضور کی بارگاہ. ہاں جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا بھائی. اصل میں یہ دولت آئی اس وجہ سے مدینہ دیکھا جائے نا. میرے حساب سے تو دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ یہی اس سے مدینہ دیکھو. بہترین فائدہ دولت کا یہی ہے.
ہے نا. ایک صاحب کہہ رہے تھے بھائی غریب لڑکی کے سر پہ چادر چڑھاؤ, وہ چادر رکھو, مزار پہ نہیں چڑھاؤ. میں کہا بھائی آپ کی بات اپنی جگہ, آپ کی بات سے میں نے اختلاف نہیں کرنا, مگر میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو کم سے کم 100 لڑکیوں کی شادی ہر سال کرتا ہے اور کم سے کم 50 مزاروں پہ ہر سال چادر بھی چڑھاتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا لمیٹیڈ کر رہے ہیں سنیت کو. چادر ہمارے پہچان ہے, پھولوں کی چادر خوب چڑھنی چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چادر ادر نہیں چڑھانی چاہیے. یہ تھوڑا لوگ کہتے ہیں نا ذرا سا درد ہونے لگتا ہے, میلاد النبی میں اتنی لائٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے, اتنا غریب کے لیے کر دو. ارے جسے اللہ دیتا ہے وہ سب کام کرتا ہے, وہ سب کرتا ہے, یہ اسے محدود نہ کرو. مدینہ شریف کی بات ہے. اب دیکھیں آپ, اب کچھ لوگ مدینے جاتے پھر بھی مدینہ نہیں دیکھتے, اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. تصویر کھینچیں گے, اسٹیٹس لگائیں گے, سیلفی لیں گے. یہ خود نمائی کی عادت ہے, بیماری ہے یہ. میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہے جیسے ہو ویسے ہی لگ رہے ہو, کوئی خاص تو لگ نہیں رہے ہو. کوئی بدل گیا تمہارا چہرہ بے وجہ میں موبائلوں کے ذریعے, خود بھی پتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا موبائل میں دکھ رہا ہوں, مگر پھر بھی دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ صاحب اپنا فوٹو لگا لیا, مدینے جا کے اسٹیٹس لگا کے کہہ رہا ہے کوئی لائک کر دو. ارے بے وقوف, مدینے جا کے بھی دنیا والوں سے لائک مانگ رہا ہے, مدینے جا کے تو مدینے والے سے مانگنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان بیت المکرم کانفرنس, حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ. یہ مدینہ کے بازار دیکھتے ہیں, یہ وہاں کے مال دیکھتے ہیں لوگ. انہوں نے مدینہ کب دیکھا؟ مدینہ تو میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا. اور پھر کیسے دیکھا؟ فرماتے ہیں ذرا مدینے گئے, پھر فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے, اور مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, اور آسی بھی ہے چہیتے. یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے, اور مجرم بلائے وہاں آسی بھی ہے چہیتے. یہ طیبہ ہے زاہدو, اللہ با ہے, آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے چھولیاں, کتنے مزے کی بھی, کتنے پاک در کی ہے. ارے اللہ اکبر, ذرا غور کریں آپ. اعلیٰ حضرت مدینے گئے, فرمانے میرا دل کرتا تھا میں مدینے جا کے اپنا درد بیان کروں, حضور کی بارگاہ میں رہوں اور اپنا سارا درد بیان کر دوں, جتنا مجھے لوگ ستاتے ہیں سب بیان کروں, اور اتنی زور سے رہوں کہ میری آواز بلند ہو جائے. مگر میں بلند آواز سے مدینے میں نہیں روتا, سسکیوں کا سہارا لیتا ہوں, آواز کو بلند نہیں کرتا. کب پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو. فرماتے احمد رضا کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی آواز سے مدینے کے کتوں کی آوازوں کو, کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے. علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے فرماتے کہ اعلیٰ حضرت مدینے میں گزر کے جا رہے تھے, کتے نے کچھ مانگا. کتا بھکاری ہوتا ہے, میرے والد کہتے تھے بیٹے کتا بغیر جھولی کا بھکاری ہوتا ہے, اسے کچھ دے دیا کریں. اعلیٰ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے دے دیا, اور وہ کتا کھانے لگا. اعلیٰ حضرت رونے لگے, بہت روئے, زیادہ روئے. اللہ اب وہ کہتے قطب مدینہ, میں نے پوچھا حضور آپ روتے کیوں ہیں, مدینے آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا. کون سی نعت کا مقطع؟ وہی آپ نے کہا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بہبا. کہتے ہیں احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا, مدینے کا کتا تھا. اس کا حق یہ تھا کہ تو اپنا کلیجہ نکال کے دے دیتا, تیری جانی تو چلی جاتی, کم سے کم مدینے کے کتے کا حق تو ادا ہو جاتا. اللہ کبھی مدینہ لے جائے تو یہ سیلفی بازوں سے بچ کے رہنا, یہ تصویر کھینچنے والے بازاروں میں گھومنے والوں سے بچ کے رہنا. یاد رکھو بازار سب جگہ ہے مگر میرے نبی کا مزار صرف مدینے میں ہے. بازار سب جگہ ملیں گے, یاد رکھو اس بات کو, میری طرف دیکھو. ایک لڑکا میرے ساتھ مدینے گیا تھا, اللہ اکبر, یہ آ جاتے علامہ یہ جو ہے جنہوں نے وہ نعت لکھی ہے تنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ. عبد الرحمن جامی جب مدینے گئے, جب گئے تھے تو داڑھی میں بہت سے بال تھے, جب آئے تو چیدہ بال کچھ رہ گئے. لوگوں نے پوچھا حضور داڑھی کو کیا ہوا مدینے جا کے؟ کہنے لگے میں نے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے, اپنی داڑھی سے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے اور صدا یاد نہیں. اللہ اکبر, ذرا غور کریں آپ, ذرا غور کریں, یہ مدینے جانا ہے بغداد شریف, ذرا غور کریں یہ مدینے جانا ہے. اب دیکھیں آپ, ایک لڑکا میرے ساتھ مدینے گیا تو وہ 25-26 سال کا, عارف نام, اب جب واپس آ رہے تو ملا ہی نہیں.
ٹور والا بولا ڈھونڈ کے لائے سید صاحب اسے. میں اس کو ڈھونڈنے گیا. چچا تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کر لیں, ہاں ادھر دیکھیں. میں اسے ڈھونڈنے گیا, مسجد میں بیٹھا تھا ایک کونے. میں نے کہا چلنا بھائی, عارف نام ہے. کہنے لگا نہیں جاؤں گا سید صاحب مدینہ چھوڑ کے. میں کہا کیوں؟ پہلے تو تم آنے کا منع کر رہے تھے, میں نے زبردستی کیا تھا تم سے. کہنے لگے وہ جب نہیں آیا تھا تو بات اور تھی, اب آ گیا ہوں تو بات اور ہے. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے گنبد خضرا چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. جالیاں اعلیٰ فرماتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو, پالتے ہی غریب کو, روئیں جو اب نصیب کو, کہو کہ چین گوائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی, رخصت قافلہ کا شور, غشے ہمیں جگائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, غشے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں. کہنے لگا بڑے موبائل خریدے پرانے ہو گئے, بڑے بڑے آئی فون وائی فون سب خریدتا رہا, گاڑیاں خریدتا رہا, مگر اب جب مدینے آیا ہوں تو مجھے زندگی کا پتہ چلا ہے کہ زندگی کیا ہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے, برکسون کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اللہ اکبر. یار مدینہ کیسی جگہ ہے جو ایک بار نینی تال دیکھتا ہے کہتا ہے اب میں شملہ دیکھوں گا, شملہ والا کہتا ہے میں دارجلنگ دیکھوں گا, دارجلنگ جو دیکھ لیتا ہے کہتا ہے وادی کشمیر دیکھوں گا, کشمیر والا کہتا ہے لداخ دیکھوں گا, لداخ جو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے مالدیپ دیکھوں گا, مالدیپ والا کہتا ہے میں سوئٹزرلینڈ دیکھوں گا, سوئٹزرلینڈ والا کہتا ہے اب میں اگلی ٹرپ میں امریکہ دیکھوں گا. مگر جو ایک بار مدینہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بار بار مدینہ دیکھوں گا. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی تو سرا مدینے, کیا کوئی تو سرا مدینے, اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا